بسم اللہ الرحمن الرحیم طبع مورل سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرا ڈاکٹر شوہر صبح اسپتال میں ہوتا اور شام کو اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہ رات کو 3 بجے گھر آتا اور مجھے 2 لاکھ دے کر کہتا، یہ میری ایک دن کی کمائی ہے۔ میں روز نیا سوٹ پہن کر تیار ہوتی، مگر وہ میری طرف نہ دیکھتا اور سو جاتا۔ وہ ہر وقت صرف پیسوں کے چکر میں رہتا تھا۔ ایک روز رات کو نیند نہ آئی تو میں برقع پہن کر شوہر کے کلینک چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر آج اچانک میرے لیے اس شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا تھا۔ اماں نے ایک جملے میں کوئی 4 دفعہ یہ بات جتائی تھی کہ لڑکا بہت بڑا ڈاکٹر اور اپنا کلینک بھی چلاتا ہے اور ایک بڑے ہسپتال میں نوکری بھی کرتا ہے۔ جب اماں کی یہ بات ختم ہوئی تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اتنا اچھا لڑکا ملنے پر بھی تیرے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، اتنے بڑے گھرانے سے ہے، پھر وہ ہم جیسے غریبوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ اسے تو کوئی بھی پڑھی لکھی اپنے جیسی امیر لڑکی مل سکتی تھی، پھر اس نے ہمارے ہی گھر کا رشتہ کیوں بھیجا؟ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اسی لیے اپنے منہ سے اچھی بات نکالا کر۔ اللہ نے تیرے لیے اگر اچھا رشتہ بھیج ہی دیا ہے تو شکر ادا کر، اس طرح کی ناشکری کر کے تو اپنے رب کو ناراض کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تیری کوئی بات اسے پسند آ گئی ہو جب ہی اس نے رشتہ بھجوایا ہو۔ اس کی بہن تو یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی نے عائشہ کو کہیں دیکھا تھا اور بس جب ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی تو عائشہ سے ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر اماں مسکرا اٹھی اور میری بلائیں لینے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس ڈاکٹر کو کہاں ملی تھی۔ اماں کہنے لگی، جب شادی ہوگی تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے تجھے کہاں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ابھی تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ تیری شادی ڈاکٹر سے ہو رہی ہے تو سب جل کر بھن جائیں گے۔ اماں یہی تو چاہتی تھی کہ میرا رشتہ کسی بڑی جگہ پر ہو جائے اور سارا خاندان دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی میرے پھپھو کے بیٹے سے ہو جائے، وہ انجینئر تھا۔ جب اماں نے یہ بات باتوں باتوں میں پھپھو کے سامنے کی تو وہ غصے میں ہو گئی اور کہنے لگی، بھابھی بندے کو اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے گھر آ جاتی ہوں کہ آپ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں عائشہ کو اپنی بہو ہی بنا لوں گی۔ میرا بیٹا انجینئر ہے، میں اس کی شادی کسی امیر اور پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گی۔ آپ نے تو اسے میٹرک کروا کر گھر بٹھا لیا ہے، آپ نے تو بلا وجہ کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی تھی، لیکن اماں کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ابا کے فوت ہو جانے کے بعد سارے رشتہ داروں نے ہم سے منہ مول لیا تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ہمارے گھر آتی تھی اور ان کا بیٹا اجمل بھی پھپھو کے ساتھ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اور اماں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اماں نے ہم دونوں کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو سے دکھاوے کے لیے ہمارے خیر خواہ بنتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے سسرال میں اپنا نام اونچا کرنا تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ بھائی کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے بیوہ بھابھی اور یتیم بھانجی کو بے آسرا نہیں چھوڑا تھا، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو نے کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ اماں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، لیکن اماں بیچاری بھولی بھالی سی تھی، انہیں لوگوں کے رویوں میں چھپے دوغلے پن کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اب جب ڈاکٹر اشرف کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں سارے خاندان کو بتاؤں گی کہ میرے یتیم بیٹی شادی کرنے کے لیے شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے تصویروں میں ڈاکٹر اشرف کو دیکھا تھا، وہ جوان اور خوبصورت بھی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر والا کوٹ پہن رکھا تھا اور چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت ہی مہذب اور اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے تھے۔ ایسے رشتے پر اماں کا خوش ہونا جائز تو تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ جب پھپھو نے سگے رشتوں کے باوجود مجھے میری خامیوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا تو پھر ڈاکٹر اشرف جیسے انسان کو مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی کیوں تھی؟ خیر رشتہ پکا ہو گیا تھا اور پھر ڈاکٹر کی بڑی بہن ہمارے گھر آئی اور نہ صرف انہوں نے مجھے بہت سارے تحائف کے نام پر زیورات اور کپڑے دیے، بلکہ اماں کے ہاتھ پر 1 لاکھ روپے رکھ کر کہنے لگیں کہ اشرف چاہتا ہے آپ لوگ اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں کریں۔
اماں نے پیسے واپس کیے اور کہنے لگی میں نے بیٹی کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن اشرف کی بہن نے اماں کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی آنٹی جو پیسے آپ نے جوڑے ہیں اس سے اپنے عمرے کا بندوبست کر لیجیے گا، آپ کی بیٹی اب ہماری ہے، اسی لیے اس پر ہونے والا خرچہ اشرف خود کرے گا۔ یہ سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اماں تو میری قسمت پر واری صدقے جا رہی تھی۔ اماں نے بہت خوبصورت سے شادی کے کارڈ چھپوائے اور خود جا کر خاندان کے ایک ایک گھر میں دیے، خاص کر کے پھپھو کے گھر تو اماں کارڈ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر گئیں اور ایک مہنگا ترین جوڑا بھی۔ جو اماں واپس آئیں تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، کہنے لگی میں نے تمہاری پھپھو کو کارڈ کے ساتھ جوڑا بھی دیا اور کہا کہ پہلا حق تو پھپھو کا ہی ہوتا ہے۔ تمہاری پھپھو تو حیران رہ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ اشرف اس شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا چہرہ تو دیکھنے لائق ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اماں زور سے ہنسی تھی اور اماں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ میرے لیے اشرف کی طرف سے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا اور سونے کے مہنگے ترین زیورات بھیجے گئے تھے۔ میں جب تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تو خاندان کے سب عورتوں کی نظریں مجھ پر ہی جم گئیں اور پھر میں بڑی شان سے رخصت ہو کر اشرف کے ہمراہ ان کے عالی شان گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا اور میری اشرف کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بھی بہت خوبصورت ہوئی تھی۔ لیکن شادی کے اگلے دن ہی وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے آج سے ہی ہاسپٹل جانا ہوگا، میری مجبوری ہے، مجھے اسپتال سے چھٹی نہیں مل سکتی، میرا کام دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ مشروط ہے، اگر میں چھٹی کرتا ہوں تو کسی کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے بخوشی انہیں اجازت دے دی اور کہا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے۔ اشرف شادی کے پہلے دن ہی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ان کے گھر میں ان کی بیمار ماں کے علاوہ 2 نوکر بھی تھے جو سرونٹ کوارٹر میں ہی رہا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج دونوں نوکروں نے سنبھال رکھے تھے اور ان کی ماں کے لیے بھی نرس آتی جاتی رہا کرتی تھی۔ میں بھی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اشرف پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے۔ شروع میں تو وہ مجھے وقت دے دیا کرتے تھے مگر پھر ان کے لیے مجھے وقت دینا ناممکن ہو گیا۔ وہ صبح اسپتال کے لیے نکلتے تو رات گئے لوٹتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صبح اسپتال میں نوکری کرتے ہیں اور پھر شام کو ان کا اپنا کلینک ہے، اس لیے انہیں وقت نہیں ملتا۔ رات کو وہ اتنے تھکے ہارے لوٹتے کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتے۔ ہم دونوں کو ٹھیک طرح سے بات کیے ہوئے عرصہ ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر جاتا اور ہم سلام دعا سے آگے بھی بات نہ کر پاتے۔ رفتہ رفتہ میں اس بات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ سارا دن میں گھر کی 4 دیواری میں خود کو تنہائی محسوس کرتی تھی، اسی لیے میں اکثر ان سے شکایت کرتی اب آپ مجھے وقت نہیں دیتے تو اشرف مسکرا کر کہہ دیتے کہ میری نوکری اتنی اہم ہے کہ میں چاہ کر بھی کبھی وقت نہیں نکال سکتا اور یہ سب میں تمہارے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی کیونکہ واقعی میرا شوہر اتنا پیسہ کما رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ رات کو جب وہ اپنے کلینک سے آتے تو مجھے 2 لاکھ دے کر کہتے یہ میری ایک دن کی کمائی ہے، تم ان پیسوں کو الماری میں رکھ دو، صبح میں بینک میں جمع کرا دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے میرا بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا تھا۔ اب میرے پاس بہت سا پیسہ تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی تھی۔ جب میں زیادہ کچھ کہتی تو اشرف کہتے تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، گھومو پھرو، شاپنگ کرو۔ میں نے کبھی تمہیں روکا ٹوکا نہیں۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ اشرف مجھ سے کبھی کسی بات پر نہیں روکتے۔ جب میرا دل چاہتا میں گاڑی میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہو جاتی اور اب تو میری اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر پورے محلے میں میرے چرچے ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی میری قسمت پر حیران تھا اور میں خود بھی خدا کی بہت شکر گزار ہوتی کہ اس نے مجھ پر بہت عنایت کی تھی۔ مجھے اشرف جیسا شوہر مل گیا تھا، لیکن بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ اب میرے اور اشرف کے درمیان دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے اور میں امید سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا، لیکن اشرف کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ ہم دونوں اس موضوع پر کوئی بات کرتے۔ ایک دن میں نے ناشتے کی ٹیبل پر ان سے کہا آج آپ جلدی واپس آئیے گا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تب اشرف نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ موسم بدل رہا ہے، کلینک میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جلدی آنا ممکن نہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ٹھیک ہے، پھر آپ جانے سے پہلے میری بات سن لیں۔ اشرف نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں رات کو آ کر تمہاری ہر بات سنوں گا، مگر ابھی میں جلدی میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی وہ فون کان سے لگاتے گھر سے نکل گئے۔ میرا دل افسردہ ہو گیا تھا
انہوں نے میری بات کو غیر ضروری سمجھا تھا، جبکہ میں بچے کو لے کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ ایک روز میری پرانی سہیلی کا فون آ گیا۔ کافی دیر میں اس سے بات کرتی رہی اور پھر باتوں باتوں میں نے اسے بتایا میرا شوہر کتنا مصروف ہوتا۔ تب وہ مذاق میں کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی بیمار پڑ جاؤ، تمہارا شوہر مریض سمجھ کر تمہیں بھی وقت دے دے گا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کیوں نہ میں مریض بن کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور ان سے بچوں کو لے کر بات کروں اور وہ میری بات دھیان سے سنیں گے۔ اگلے دن میں نے ان کے ڈرائیور سے کلینک کا پتہ لے لیا اور سختی سے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اشرف کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ پہلے تو ڈرائیور پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے اسے مطمئن کر دیا اور کہا صاحب کی سالگرہ ہے، میں کلینک پر تحفہ بھیج کر انہیں حیران کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میں نے برقع پہنا اور اچھی طرح نقاب لگا لیا۔ میں نے سوچا تھا پہلے جا کر اپنا مسئلہ اپنے شوہر کو بتاؤں گی اور پھر جب وہ کوئی دوا لکھ کر دیں گے تو انہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی اور پھر ان سے کہوں گی کہ جب بھی وہ مجھے وقت نہیں دیں گے تب میں مریض بن کر ان کے کلینک آ جایا کروں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ڈرائیور مجھے ایک دور دراز کے علاقے میں لے گیا۔ وہ پتہ وہیں کا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کہنے لگا صاحب یہاں غریبوں کا علاج کرتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں لیتے اور زیادہ تر دوا کے پیسے بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اگر وہ مفت علاج کرتے تھے تو مجھے پیسے کہاں سے لا کر دیتے تھے؟ خیر، میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ میرے شوہر غریبوں کے لیے اتنی ہمدردی رکھتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی میرے شوہر کی تعریف کر رہا تھا۔ ہر کسی کا کہنا تھا صاحب ایک خدا ترس انسان ہے۔ میں نے بھی ٹوکن حاصل کیا اور لائن میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک نرس میرے پاس آئی، اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں اور کہاں رہتی ہوں، مجھے کیا بیماری ہے، میرے گھریلو حالات کیسے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید ان کا مدد کرنے کا یہی طریقہ کار ہے۔ پہلے نرس مریض کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتی ہے، وہ علاج کروانے کے قابل ہے یا پھر اسے مفت علاج چاہیے، اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر نرس کے ہر سوال کا جواب دیا اور خود کو بہت غریب ظاہر کیا اور بتایا میرے والدین نہیں ہیں اور میں اپنی چچی کے گھر پر رہتی ہوں۔ یہ سن کر نرس نے افسوس کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا مفت علاج کر دیں گے اور دوائیں بھی دیں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور پھر جب میرا نمبر آیا تو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں میرا شوہر اکیلے بیٹھا اور کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے نرس بھی کمرے میں آئی، اس نے اشرف کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ اشرف وہ کاغذ پڑھ کر مجھ سے میرے گھریلو حالات کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز باریک سی بنائی اور ان کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ اس نے مجھ سے میری بیماری کا پوچھا تو میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ مجھے بہت چکر آتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر تو میں آئی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنا مسئلہ بتاؤں گی، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اس کا طریقہ علاج جاننے میں دلچسپی سی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح غریبوں کے لیے مسیحا ہے۔ میرا مسئلہ سن کر وہ کہنے لگا یہ کچھ ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں جو بالکل مفت ہیں۔ اس نے اپنے کمرے سے جڑے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں پر پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں ایک اور آدمی موجود تھا اور کافی ساری مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں اندر چلی گئی۔ اس آدمی نے مجھے ایک طرف لگے بستر پر لٹا دیا اور خود سرنج لے کر میرے پاس چلا آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا بلڈ لے گا اور پھر کوئی ٹیسٹ کرے گا، لیکن اس وقت مجھے حیرانی ہوئی جب اس نے مجھے آستین اوپر کرنے کے بعد انجیکشن لگا دیا اور کہنے لگا گھبرائیے مت، یہ طاقت کا انجیکشن ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اس نے مجھے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہوش میں آتے ہی میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو ایک آدمی کمرے کے اندر آیا اور کہنے لگا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم شہر سے بہت دور ہو اور یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم تو میرا ٹیسٹ کرنے والے تھے اور مجھے کہاں لے آئے ہو؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا آج کے دور میں کون مفت ٹیسٹ کرتا ہے؟ ڈاکٹر اشرف اور میں دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں،
تم جیسی غریب لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں۔ جب تم نے نرس کو بتایا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہاری چچی ہیں جس سے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے خود تمہیں میرے پاس کمرے میں بھیج دیا اور مجھے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب تمہیں بیچ کر 5 لاکھ آرام سے مل جائیں گے۔ تم آگے دبئی چلی جاؤ گی اور ان پیسوں سے کچھ ہم غریبوں کا علاج کر دیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس آدمی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا اشرف کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ اور پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، لیکن پھر اس کے موبائل فون پر اشرف کا فون آ گیا اور اشرف نے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا تم میرے کلینک پر کیوں آئی تھی اور جھوٹ بول کر مریض بننے کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ میں نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ اپنی بیوی کے غائب ہونے پر تم کس قدر پریشان ہوگے؟ کیا ان لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے جنہیں آج سے پہلے تم فروخت کر چکے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا فی الحال یہاں سے چلو، باقی کی بات ہم گھر پر جا کر کریں گے۔ میں نے اشرف سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا جب مجھے بیچ ہی چکے ہو تو پھر کس حق سے یہاں سے لے کر جا رہے ہو؟ اشرف نے ایک تماچا میرے منہ پر مارا اور مجھے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا اور کہنے لگا اگر مجھے ڈرائیور نہ بتاتا تو تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی مشکل میں پھنس جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، تو ڈاکٹر بھی ہو یا صرف ڈاکٹر ہونے کا ڈرامہ کرتے ہو؟ تب اشرف کہنے لگا کہ میں بہت کم وقت میں امیر ہونا چاہتا تھا اور اسی لیے میں نے یہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا تھا۔ ایک مریض کو دیکھنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا جتنا کہ ایک لڑکی کو فروخت کر کے مل جاتا تھا، اس لیے میں اس کاروبار کا حصہ بن گیا۔ میں نے اشرف سے پوچھا کیا تمہیں بالکل بھی انسانیت کا خیال نہیں آیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بس پیسہ چاہیے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے اشرف سے کہہ دیا کہ میں مزید اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ اشرف کا خیال تھا کہ وہ کچھ دن بعد مجھے منا لے گا، مگر میں نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی اور میں اپنے گھر جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ وہاں میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور میرا شوہر ڈاکٹر کی وردی میں ایک چھپا بھیڑیا ہے۔ پولیس والوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور پھر میری کمپلین پر اسی وقت ایکشن لیا گیا۔ میں پرسکون ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری ماں نے سب جاننے کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پولیس والوں نے چھاپا مار کر اشرف اور اس کے گروہ کو پکڑ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اشرف سے خلا لے لی تھی اور 1 سال بعد میری ماں نے میری شادی پرویز سے کر دی تھی۔ میرے شوہر پرویز کی کمائی اشرف سے بہت کم ہے، مگر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔